وقال ربكم ادعوني استجب لكم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حرم پاک حضرت معصومہ فاطمہ سلام اللہ علیہا سے یہ نورانی دعاؤں کا پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں. مقصد یہ ہے کہ ان دعاؤں کے ذریعے سے آپ اپنی دنیا کی مشکلات کو بھی حل کر سکتے ہیں. بہرحال دنیا کی زندگی تو مختصر ہے، 100 سال سے مختصر ہی ہے، زیادہ نہیں ہے. مگر مرنے کے بعد جو زندگی ہے وہ 1000 سال، لاکھ سال، کروڑ سال سے بھی بڑی ہے، ابدی زندگی ہے. اور حدیث پاک میں ہے کہ صرف قبر میں یعنی برزخ میں انسان کو 10 لاکھ سال گزارنے ہیں. تو اب بغیر دعاؤں کے سہارے کے تنہا یہ 10 لاکھ سال کیسے گزریں گے؟ لہذا دعا قبر کے لیے سرمایہ ہے، برزخ کے لیے سرمایہ ہے، قیامت کے لیے سرمایہ ہے. تو 3-4 لائنیں دعا آپ کو سکھاتے ہیں ترجمے کے ساتھ تاکہ اسے یاد کر لیں. چلتے پھرتے جو انسان کا ٹائم ضائع ہوتا ہے وہ دعاؤں کے ذریعے سے آپ نورانی کر سکتے ہیں. ایک اہم نکتہ یاد رکھیں کہ خیال جو ہے ہمیشہ حرکت میں ہے، مگر یہ خیال کا گھوڑا کبھی انسان کو خطرناک کھائیوں میں گراتا ہے، گڑھوں میں گراتا ہے، برے خیالات، پریشان خیالات. لیکن اگر خیالات کا یہ جو گھوڑا ہمیشہ حرکت میں ہے اس پہ آپ سوار ہو جائیں اور دعاؤں کے ذریعے سے اس سفر کا آغاز کریں تو پورا وجود نورانی ہو جاتا ہے. پریشان خیال نہیں آتے. ٹینشن، اسٹریس آج کل کی جو سب سے بڑی بیماری ہے، اس لیے کہ لوگوں کی زندگی میں دعا نہیں ہے، اور اس پریشانی، ٹینشن، اسٹریس کا آخر نتیجہ خودکشی، دنیا آخرت کی تباہی و بربادی ہے. لہذا دعا میں تمام فوائد ہیں، دین کے بھی دنیا کے بھی. آئیے دعا ابی حمزہ تمالی نورانی دعا ہے، اس کے کچھ جملے آپ کو سناتے ہیں. اللہم صل علی محمد وعلی محمد وعجل فرجهم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الحمد للہ وابواب الدعاء إليك للصارخين مفتوحا. کمال معرفت کا جملہ ہے. امام پاک دعا کی قبولیت کا راز بتلا رہے ہیں. کیوں بعض لوگوں کی دعا جلد قبول ہوتی ہے؟ سبحان اللہ. اے چیخ چیخ دعا مانگنے والوں کی دعا
جلد قبول کرنے والے ہائے میرے اللہ۔ کیا نکتہ سنا آپ نے مولا کی زبان سے۔ امام زین العابدین فرماتے ہیں اگر دعا جلد قبول کرانا ہے تو جو چیخ چیخ کے دعا مانگتے ہیں خدا ان کی دعا جلد قبول کر کر۔ کبھی دعا میں رونے سے نہ شرمایا کرے، بلند بلند آواز، بلند بلند آواز سے آئے رویا کرے، رویا کرے۔ جب آنکھوں میں آنسو ہوں اور زبان پہ دعا ہو، خدا فرماتا اس بندے کی دعا رد کرتے ہوئے مجھے حیا آتی ہے۔ ہائے میرا بندہ رو بھی رہا ہے اور مجھ سے مانگ بھی رہا ہے، اے فرشتوں اسے عطا کرو۔ سبحان۔ اسی لیے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام حدیث فرماتے کہ دعا میں رونے کی کوشش کرو، رونے کی کوشش کرو۔ اگر مچھر کے پر کے برابر بھی آنکھ میں آنسو آ گیا تو دعا مستجاب ہے۔ سبحان اللہ۔ رونا شرط ہے دعا کی۔ اسی لیے میرا قیدی ماں، میرا بیمار ماں، ہائے میرا مظلوم امام جو 40 سال تک، ہائے مظلوم حسین کے غم میں روتے رہے، میرے مولا یوں ہمیں سکھاتے ہیں، فرماتے لوگوں دعا مانگو، کیا دعا؟ اے خدا مجھے رونے والی آنکھیں عطا کر۔ سبحان اللہ۔ اے خدا مجھے رونے والی آنکھیں عطا فرما بحق معصومہ فاطمہ، ہائے مجھے رونے والی آنکھیں عطا فرما، جو مظلوم حسین کے غم میں بھی روئے اور اپنے گناہوں پہ بھی روئے۔ اسی لیے فارسی زبان کا شعر ہے، چشم گریاں چشم فیض خدا اس رونے والی آنکھیں اللہ کی رحمت کا چشمہ ہے۔ اللہ اکبر۔ وَأَبْوَابَ دُعَاءٍ إِلَيْكَ لِصَارِخِينَ مفتوحا، مفتوح یعنی کھلی ہوئی ہے، صارخین چیخ چیخ کر رونے والے، ابواب دروازے، دعا کے دروازے جو چیخ چیخ کے روتے ہیں ان کے لیے کھلے ہوئے ہیں۔ وَعَالَمُوا أَنَّكَ لِلرَّاجِينَ
بموضع اجابہ. یہ دوسرا جملہ بھی پورا ایک درس ہے. امام کے کلمات واقعاً خود بھی کلمات یہ امام ہوتے ہیں، رہنمائی فرماتے ہیں. جیسے پہلا جملہ اہم ہے، دوسرا جملہ بھی اتنا اہم کہ جب ہم دعا مانگتے ہیں تو خدا میں کتنی امید رکھتے ہیں. حدیث پاک میں جو خدا میں 100% امید رکھ کے دعا مانگتا ہے، سبحان، ساری دنیا سے مایوس ہو. خدا کے بندوں سے مایوس ہو جاؤ، دنیا کے امیروں سے، وزیروں سے، حکمرانوں سے مایوس ہو. جو 100% خدا کی رحمت میں امید رکھ کے دعا مانگتا ہے، اس کی دعا 100% خدا مہربان قبول فرماتا. لیکن اگر کوئی شخص 50% خدا میں امید ہے، اس کی 50% دعا قبول ہوتی. اسی لیے معصوم امام درس دیتے، جس کا در خدا پاک کی رحمت میں امیدوار رہو گے، اس قدر تمہاری دعائیں قبول ہوں گی. الحمدللہ، الحمدللہ، الحمدللہ.